بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یہ ہماری مجلس جو مہینے میں ہر 15 دن پر ہوتی ہے، اب کی بار کافی تاخیر سے ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مدارس عربیہ کے اندر ششماہی امتحان کا دورہ تھا، جس کی وجہ سے بچے تعلیم میں مصروف تھے، محنتوں میں مصروف تھے، لہذا اس کو مجلس کو مؤخر کیا گیا۔ ابھی بہت سے دائیں بائیں کے بہت سے مدارس ایسے ہیں جن میں تعطیلات ہے، مہمان رسول گئے ہوئے ہیں، طلبہ عزیز گئے ہوئے ہیں۔ بہرحال مجلس کا آغاز ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی جائیں سنی جائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے علم، ایک ہے عمل اور ایک ہے تربیت۔ اللہ کا شکر ہے اس زمانے کے اندر علم حاصل کرنے کے ذرائع کی فراوانی، عصری علوم بھی خوب پھل رہے اور پھول رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے ادارے بھی الحمدللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن 2 چیزوں کی بہت بڑی کمی ہے، ایک ہے تربیت اور ایک ہے عمل۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ علم ای نیست کہ قالا در حقیقت قوالا بود، ای تو صنعت است، کہ علم اس کا نام نہیں ہے کہ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ما قلت واو کلف سے بدلا، کہ یہ تو صنعت ہے، تو کاریگری ہے۔ جیسے درخت کو کاٹ کر اس کے تختے بنائے جاتے ہیں، تو تختے سے کرسی بناتے ہیں، میز بناتے ہیں، تیپائی بناتے ہیں، ڈیسک بناتے ہیں۔ تو جس طرح سے لکڑی کو کاٹ کر فرنیچر کی الگ الگ قسمیں شکلیں بناتے ہیں، تو یہ تو ایک صنعت ہے۔ اسی طرح مصدر سے صیغے نکالنا اور صیغوں سے پھر جملے بنانا، یہ تو کاریگری ہے۔ تو اس کا نام کس نے علم رکھ دیا؟ علم ای نیست، علم یہ نہیں ہے۔ تو معلومات کا دور تو بہت ہے، ظاہری الفاظ کا ذخیرہ بہت ہے، زبان دانی کا علم بہت ہے، خوب پھل پھول رہا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے اور تربیت ہے، اس کا فقدان ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھوٹے چھوٹے عمل ہمیں بتلائے ہیں کہ جن کے کرنے پر اللہ رب العزت دن اور رات کو سہانا بنا دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو ایسے سے اعمال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جن کو ہم حقیقت میں عمل سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ ایک شخص جا رہے تھے، اور یہ روایت مختلف انداز سے ملتی ہے کتابوں میں، ایک زانی عورت کے بارے میں بھی ہے اور ایک پیاسے شخص کے بارے میں بھی ہے، کہ ایک عورت زانی عورت تھی، جا رہی تھی جنگل میں، اس کو پیاس لگی، وہ کنویں اتری، اس نے پانی پیا، پانی پی کر باہر جو دیکھا ایک کتا ہے جو پیاس میں بلک رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ وہ پھر واپس گئی اور چمڑے کا خفین، چمڑے کا جو موزہ تھا، اس نے وہ اتارا، پانی سے اس کو بھرا، اور جیسے تیسے وہ باہر نکلی، اور وہ پانی اس نے اس کے منہ پہ انڈیل دیا، پانی پلا دیا کتے کو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا، مغفرت فرما دی۔ صحابہ کرام نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس طرح سے جانور کے پانی پلانے پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی اجر ہے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، ہر طرح جگر رکھنے والے کی خدمت کرنے اور اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے پر اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی جتنے بھی جاندار ہیں، ہر جاندار کے ساتھ میں آدمی اگر کوئی حسن سلوک کرتا ہے، اس کی خدمت کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ پاک نے اس میں اجر رکھا ہے۔ تو دیکھیے، ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک فاحش عورت کی مغفرت ہوتی ہے، تو اگر کوئی مومن بندے کو پانی پلائے تو کیا اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا؟
प्यासे माँ और प्यासे बाप को पानी पिलाए उस पर अजर नहीं मिलेगा, प्यासे भाई और प्यासी बहन को पानी पिलाए उस पर अजर नहीं मिलेगा, अपने पड़ोसियों को पानी पिलाए उसको अजर नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो छोटे छोटे अमाल ऐसे हैं कि जिन अमाल के करने पर अल्लाह ताला आगे के मुस्तकबिल को संवार देते हैं, पीछे के गुनाहों को माफ कर देते हैं और आगे बड़े बड़े फैसले के अल्लाह ताला बड़े बड़े उनके मुस्तकबिल के लिए फैसले फरमा देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हमने रातों को तहज्जुद पढ़ना, मजमे आम के सामने खूब तिलावत करना, लंबे लंबे जिक्र करना, खूब मुराकबे करना, इनको तो हमने अमाल समझा। लेकिन किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी का राह चलते हुए किसी से उसका बोझ उठा देना, किसी को अपनी गाड़ी पे बिठा के लिफ्ट दे देना, किसी मंजिल पे पहुंचा देना, राह भटके हुए को राह बता देना, इसको हमने अमाल नहीं समझा। जरूरत है इस बात की कि हम अमाल की खोज में लगे कि किन अमाल के करने से हम अपने रब को राजी कर सकते हैं, कि किन अमाल के करने से हम अपने रब को राजी कर सकते हैं। तज़किरा करते हुए मुझे याद आ गया, अब बात चीजें तो ऐसी होती है उनको छुपाया जाता है, लेकिन मैं अपने दिल में सोचता हूं छुपा के क्या करेंगे, मग़फ़िरत तो होने वाली है अल्लाह के फजल से। तो अगर बात कोई तरबियत की है तो मुंह पर आई है तो उसको कह दिया जाए। याजिद दारुल फलाह से फारिग होकर जब डावेल गया और वहां तकरीबन 2-2.5 अरसा दिन की खिदमत की, पढ़ाया, तो वहां एक बंगले अनवरी है, आज भी वो इमारत है, बड़े बड़े अकाबिर मशाइख उसमें रहे हैं, तो उसमें हमें एक कमरा दिया गया रहने के लिए। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसमें तफसीर उस्मानी के चंद पारे भी हजरत ने लिखे हैं, वो कमरा हमारी रिहाइश था। तो 11 बजे छुट्टी हुई, ठंडी का यही मौसम चल रहा था, इब्तिदाई दिसंबर जनवरी का महीना था। तो जैसे वो कुतुबखाने से फारिग होकर, दरसगाह से फारिग होकर अपने कमरे पहुंचा, तो मैंने देखा कि कुछ जामिया की जो बाउंड्री वॉल थी उसके बाहर कुछ बैल बंधे हुए हैं बैलगाड़ियों के साथ। बैलगाड़ी जुआ उनका उतारा हुआ है, बैलगाड़ी को नीचे उतार रखा है उसकी गर्दनों से, और बैल उनके सारे बंधे हुए हैं, ढेर सारे। तो मैं बाहर निकला, मैंने कहा कि यहां कोई नजर नहीं आ रहा, बैल बंधे हुए हैं और धूप पड़ रही है। तो पता चला मरोली शुगर फैक्ट्री जो है वो उसके मजदूर आए हुए थे और खेत में कहीं कटिंग चल रही थी, वो कहीं दूर थे अंदर, और बैलों को यहां रोड के किनारे बांध रखा था। मुझसे रहा ना गया, मैंने सोचा बैल भूखे प्यासे हैं, तो मैंने डोल निकाली अपने कमरे से और पानी भर भर के उनको पिलाना शुरू किया। और माशाल्लाह एक एक बैल प्यासा था, एक एक डोल तो पी गए, 3-4 बैल थे। जब मैं आखिरी बैल को पानी पिला रहा था तो इतने में एक शख्स आया पानी भरने के लिए मजदूरों में से, कहा कि आपने पानी पिलाया उनको? जी हाँ। तुमको लक्ष्मी बहुत दुआ देगी, उसने अल्फाज कहे कि तुमको लक्ष्मी बहुत दुआ देगी। मैंने, और जब उसने ये कहा लक्ष्मी दुआ देगी, तो लक्ष्मी तो बात समझ में आती है और दुआ, इससे कुछ शक हुआ। मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहा असगर। कहा मेरा नाम असगर है, मुसलमान था। तो उस वक्त बड़ा एहसास हुआ कि कौन पहुंचेगा इन तक और कौन इनको कलमा पढ़ाएगा, कौन इनको दीन समझाएगा। नाम तो इनके इस तरह के हैं, काम और अल्फाज और उनकी तरबियत इस तरह की है। तो उस दिन बड़ा एहसास हुआ। खैर मुझे तो अपना काम करना था, कर दिया, लेकिन मुझे बताना ये था कि असल में कई मतलब आदमी कुछ ऐसे काम करता है जो बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि जो वकार के भी खिलाफ मालूम होते हैं, शख्सियत ने जो अपनी वकार जाहिर में समझावा होता है उसके भी खिलाफ होते हैं, लेकिन कई मतलब अल्लाह पाक ने उसके अंदर बहुत कुछ रखा होता है। तो हम अपनी जाहिरी कीमत न लगाएं, हम अपने आप को आलिम समझें, हम अपने आप को फाजिल समझें, हम अपने बुजुर्ग समझें, हम अपने आप को बड़ा समझें। नहीं, इन सब चीजों में बड़ाई नहीं है। जिस मौके पर जो अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दें, उस मौके पर उस अमल को कर लेना और कर गुजरना, यही कमाल है। और फिर न जाने अल्लाह पाक उस अमल की बरकत से आगे क्या क्या फैसले फरमाते। ये जितने भी बाकिरदार लोग गुजरे हैं, उनके माजी में कुछ न कुछ ऐसे अमाल रहे हैं कि जिन अमाल की बरकत से अल्लाह पाक ने उनको उस किरदार तक पहुंचाया। और इसमें सबसे बड़ा किरदार माँ बाप का होता है। माँ बाप ने अपने बच्चों की अगर इस तरह की तरबियत की हो, तो बच्चे फिर चमकते हैं आगे चलकर। लेकिन आमतौर पर देखा यह गया है कि आजकल माँ बाप ने बच्चों को स्कूल में और मकतब में मसरूफ कर दिया। मकतब से फारिग हुआ, स्कूल चला गया, स्कूल से फारिग हुआ तो अब माँ बाप तरस खाते हैं कि बच्चा सुबह में मकतब गया, अब स्कूल गया, अब इसे खेलने दो।
अब वो जब खेल के थक चुका, अब इसको होमवर्क करने दो। तो गोया ये हुआ कि माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी मकतब के और स्कूल के हवाले कर दी, और जो तरबियत की जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर उनकी थी उससे वो मुकर गए, उससे उन्होंने जान छुड़ा ली। हालांकि वो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और हाल ये है कि अपने दिल में बहुत खुश हैं कि मेरा बच्चा सुबह में मकतब जाता है, कुरान पाक पढ़ रहा है, और दोपहर को उसके बाद फौरन फारिग होकर थोड़ा सा नाश्ता करता है, नहा धो के ड्रेस तब्दील करके वो फिर स्कूल जाता है, और स्कूल से आने के बाद फिर ट्यूशन जाता है, और फिर थोड़ी देर खेलता है, और फिर रात को होमवर्क करने बैठता है। तो माँ और बाप दोनों ने मिलकर स्कूल और मकतब की जिम्मे अपनी खिदमत डाल दी, और जो खुद इनकी जात के जिम्मे जो चीज थी उससे उन्होंने जान छुड़ा ली। हालांकि ये धोखा खाए हुए, ये बहुत बड़ा धोखा खाए हुए। और आज के दौर में माँ बाप का हाल ये है, फोन में अपना वक्त लगा रहे हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पर अपना वक्त लगा रहे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप लेकर बैठे हैं उस पर अपना वक्त लगा रहे हैं, लेकिन बच्चों की तरबियत की जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। स्कूल में क्या चल रहा है, टीचर क्या सिखाता है, उस्ताद क्या समझाता है, क्या बतलाता है, आज के सबक क्या है, बेटा आज के सबक से मुताल्लिक एक बात तुम्हें बताऊं, और उस्ताद के अदब से मुताल्लिक एक बात बताऊं, क्लास में क्या हुआ कि अब्बू आज ऐसा हुआ, तमाशा हुआ, देखो बेटा ऐसा तमाशा तुम मत करना, और ये बच्चे ने जो काम किया गलत किया, उस्ताद के सामने जो बोला वो गलत बोला, लेकिन तुम मेरे सामने अहद करो कि मैं उस्ताद के सामने कभी इस तरह से बदतमीजी नहीं करूंगा। तो बजाय इसके कि उससे ब्रीफ लेते, बजाय इससे कि उसकी कारगुजारी लेते दिन भर की, हफ्ते भर की, जी माँ बाप समझ रहे हैं कि मदरसे के उस्ताद पढ़ा रहे हैं, माँ बाप समझ रहे हैं स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन उनकी फीस अदा कर रहे हैं, जी हमने अपना हक अदा कर दिया। खुदा की कसम हक अदा नहीं किया, हमने हक अदा नहीं किया। बच्चे तालीमात तो हासिल कर रहे हैं, मालूमात तो हासिल कर रहे हैं, इनकी तरबियत कौन करेगा? इनकी तरबियत तो माँ बाप के जिम्मे थी, इनकी तरबियत तो माँ बाप के जिम्मे थी। और इनको आदाब सिखाते, जी क्या स्कूल के अंदर दाएं हाथ से खाना सिखलाया जा रहा है, बाएं हाथ से नाक साफ करना सिखलाया जा रहा है, दाएं पैर में पाजामा पहले पहनने और बाएं में बाद में पहनना सिखलाया जा रहा है, निकालते वक्त इसका उल्टा करना सिखलाया जा रहा है, जूते में दाएं पैर में पहले पहनना बाएं में बाद में पहनना सिखलाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना, और बिस्मिल्लाह पढ़ खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, दुआ पढ़ के उठना बतलाया जा रहा है, अपने सामने से खाना सिखाया जा रहा है, पेशाब किस तरह से किया जाए सिखाया जा रहा है, कौन से पैर से बैतुल खला में जाएं, कौन से पैर से बाहर निकले समझाया जा रहा है। तो फिर ये कौन समझाएगा? इसी का नाम तो तरबियत है। तो मालूमात तो सिखाई जा रही है, तालीमात तो दी जा रही हैं, लेकिन तरबियत नहीं, और हम धोखा खा रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो। हाँ, यूं कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे जाहिल तैयार हो रहे, पढ़े लिखे उम्मी तैयार हो रहे, पढ़े लिखे उम्मी तैयार हो रहे, पढ़े लिखे जाहिल तैयार हो रहे। माँ बाप की खिदमत करना, मोहब्बतों से सलाम पेश करना, सलाम करके रुखसत होना, अम्मी अब्बा से दुआ की दरखास्त करना, माँ बाप को उनको अल्लाह के हवाले करना, जी सर पे दस्ते शफकत फैलाना। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बड़ों को देखा और अपने वतन भी देखा कि जो बड़े होते हैं, बूढ़ी माँ सामने आती है तो अपना सर झुका देते हैं, अस्सलाम वालेकुम सलाम करते हैं, फिर वो इनके सरों पर हाथ फेरते। ये चीज तो बिल्कुल नापैद हो गई। बड़ों से सर पर हाथ फिरवाने में जो मजा आता है, जो लुत्फ आता है, और वो जो दुआएं मिलती हैं, सुभान अल्लाह, उसकी तो बात ही कुछ और है। 5-6 साल पहले जब वालिदा का इंतकाल हुआ, मैं जब भी वतन से आता था तो हमेशा सर सामने कर देते तो वालिदा सर पे हाथ फिराती और दुआएं देती। उस दिन जब अपने घर से निकला, उस दिन एहसास हुआ कि आज वो दरख्त चला गया, आज वो हस्ती चली गई जो सर पे हाथ फिराया करती थी। अब ये सआदत हमें हासिल नहीं हो सकती, और हम किससे कहें? घर में कोई ऐसा मोहम्मद है ही नहीं। अब ये जो अंदाज तरबियत थे, ये जो हमारे बड़ों की तरबियत थी, ये जो तालीम थी, अब इस तालीम की पासबानी निगहबानी कौन करेगा? इसलिए घर के जिम्मेदारों को, बड़ों को चाहिए, जब पोते नवासे बेटे जब स्कूल जाए, मकतब जाए, बेटे इधर आओ, सर पे हाथ फिरे, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाए, ओके आमीन। जी आपने हाथ फिराया, आप ये दुआ दे रहे हैं, वो बच्चा के आमीन। अब ये बच्चा जाएगा, अल्लाह की रहमतों के ज़ेरे छाया जाएगा। ये कौन कर रहा है?
بچہ اپنے سے جوتے پہنتا ہے، وہ دائیں میں پہنے بائیں میں پہنے اور کودتا ہوا چلا جاتا ہے، نہ سلام کرتا ہے نہ ماں اس کو، حالانکہ اس وقت والدہ کو چاہیے سارے کاموں سے فارغ ہو کر فوراً وہ دروازے پر رہیں، بچوں کے بیٹا دائیں پیر میں پہلے پہنو، بائیں میں بعد میں پہنو، جی بایاں پیر گھر سے باہر نکالو، جی بسم اللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور سلام کرو، اور پھر ماں کے وعلیکم السلام، بیٹا اللہ کے حوالے، اللہ حافظ، فی حفظ اللہ، فی امان اللہ۔ اب یہ بچہ جب تک واپس لوٹے گا، اگرچہ بچہ تو ماں کی نظر سے دور جا رہا ہے لیکن اللہ کی تو رحمت کے قریب ہے، وہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اس کو اللہ کا قرب مل گیا۔ اب جب تک یہ گھر سے دور رہے گا اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا اور سلامتی کے ساتھ واپس لوٹے گا۔ تو ذرائع علم تو بہت بڑھ گئے اور معلومات تو بہت بڑھ گئی، لیکن عمل اور تربیت کا فقدان ہو گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو سعادت مند بناتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن نیکیوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ دوسری نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، ہم نے ان نیکیوں کا علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، اس کا مذاکرہ چھوڑ دیا، اس کو بتلانا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کے پابند بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بڑے بڑے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم بہترین تربیت کرنے والے اور تربیت حاصل کرنے والے بنیں، اور ابتدا میں سب سے بنیادی طور پر ماں اور باپ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اور یہ تربیت کا مرحلہ اصل یہ کہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے۔ جس زمانے میں بچہ رحم کے اندر ہو، ماں اس زمانے میں سچ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، لایانی عمل نہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، کثرت سے درود شریف پڑھے، روزے رکھے، نفلیں پڑھے، سب کا خیر خیرات کرے اور اللہ سے دعاؤں کا خوب اہتمام کرے۔ اس لیے کہ جس دوران یہ بچہ اس کا جین نہیں، جیم نون نہیں، جین جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا جوہر جو اصل پنپ رہا ہے، اندر تیار ہو رہا ہے، اس کا جو خمیر تیار ہو رہا ہے، اس دوران جیسے جیسے اعمال ہوں گے بچے کے ایک ایک عضو پر اس کا اثر پڑے گا، اس کے اعضاء جو تیار ہوں گے اس نورانی ماحول سے اس پر اثر پڑے گا۔ پھر جب بچہ دنیا میں آئے، بسم اللہ کہہ کے اس کو چھاتی سے لگائے، دودھ پلائے۔ بچہ تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب ماں چھاتی سے لگا رہی ہے تو ماں تو بسم اللہ پڑھ سکتی ہے۔ بسم اللہ کر کے سینے سے لگائے، پردے کا اہتمام کرے۔ میں نے ایک یہودی خاتون نوجوان دوشیزہ کو دیکھا پچھلے سال ساؤتھ افریقہ کے سفر میں، تقریباً اسی مہینے میں۔ پہلے تو میں دنگ رہ گیا کہ یہ کوئی مسلمان ہے، عالمہ لڑکی ہے، چہرہ کھلا ہوا تھا اور اس نے لباس پہنا ہوا تھا بالکل عالمانہ انداز کا۔ بعد میں پتہ چلا اس کا ینگ شوہر آیا اور چھوٹی سی ٹوپی پہنے ہوئے تھا سر پر، جو یہودیوں کی ایک نشانی ہے۔ کہو یہ تو یہودی ہے، اور بہت سارے اس میں ایتھوپین ایئر لائنس میں بہت سارے یہودی لوگ تھے۔ اس بچی نے جب اپنے بچے کو دودھ پلایا تو اپنے آپ کو پورا کور کر لیا، چھپا لیا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی اور دل سے دعائیں نکلے کہ پیارے اللہ اس کو یہودیت سے نکال کے اللہ اسلام میں داخل کر دیجیے۔ اور اپنی ماں بہنوں پہ اتنا افسوس ہوا آج کے دور میں کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے دودھ پلا رہی۔ تو بسم اللہ کا اہتمام کرے، کور کرے، چھپا لے جی، اور پھر دعا کرے ماں کہ پیارے اللہ میری چھاتی سے پیے جانے والے ایک ایک قطرے پر میرے بچے کو علم و معرفت کا دریا عطا فرما۔ یاد رکھیں، جس طرح موقع پہ کہی ہوئی بات سونے کی ڈلیوں کی مانند ہوتی ہے، اسی طرح موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی اقرب الی الاجابت ہوا کرتی ہے۔ نیز ماں کو چاہیے کہ ماں جب بچے کو لوری دے اور جب بچے میں فہم اجاگر ہو جائے اور ماں کے اشاروں کو سمجھنے لگے تو ماں کوشش اس بات کی کرے سب سے پہلا لفظ اس کی زبان سے تلفظ کروائے اللہ کا۔ اور اللہ کا صرف ایسے نہیں کہ بولو اللہ اللہ، ایسے نہیں بولو، اس کی طرف اشارہ کرو، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھاؤ۔ اس لیے کہ بچہ کوئی بھی زبان جو سیکھتا ہے، سیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک لسن اور دوسرا ویژن، ایک سماعت سننا اور دوسرا آنکھوں سے دیکھنا۔ اس لیے جب بچے کو وہ زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، ماں جب اس کو اپنے قریب کرتی ہے تو دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھا کر اپنی طرف اشارہ کرتی، بیٹا آ جاؤ آ جاؤ،
تو زبان سے بولتی ہے آ جاؤ اور ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے اپنے سینے کی طرف قریب کی، تو بچہ یہ سمجھتا ہے آ جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ امی کی طرف چل کر گھسٹ کر جانا۔ پھر ماں کہتی ہے زمین سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے بیٹا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، تو لفظ کھڑے ہو جاؤ زبان سے بولتی ہے اور ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے اوپر کی طرف، تو بچہ اس لفظ کا مطلب یہ سمجھتا ہے اس کے معنی کھڑے ہونا، زمین کو چھوڑ دینا اور اوپر کو اٹھنا۔ اگر ماں صرف کھڑے ہو جاؤ کہے تو بچہ نہیں سمجھے گا، ماں اشارہ نہیں کرے بچے کو آ جاؤ تو بچہ بالکل نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ سمجھنے کے لیے اور بولنے کے لیے سننا اور دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے تو بچہ مشکل سے مشکل زبانیں بولتا ہے، اس لیے کہ بچپن میں مادری زبان میں ماں نے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور زبان سے تلفظ کر کے بچے تک وہ آواز پہنچائی تو بچہ سمجھ گیا۔ تو جب ہم اپنے بچے کو کہیں کہ بیٹا بولو اللہ، تو شہادت کی انگلی اٹھائیں، آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہیں بیٹا بولو اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اللہ۔ تو ایک نہ ایک دن پھر جب بچہ بولنا شروع کرے گا وہ اللہ بول دے گا، اللہ بول دے گا۔ اور جس نے پہلا لفظ اللہ بولا گارنٹی طور پر وہ آخری کلمہ بھی اس کا اللہ ہوتا ہے، اللہ الہ الا اللہ ہوتا ہے۔ ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس کا اول کلمہ اور آخری کلمہ اللہ رہا اور درمیان کی زندگی بھی اللہ پاک اس کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو بچے کو اس طرح سے اللہ اللہ کہنا سکھلائے، جب وہ کھانا شروع کرے تو دائیں ہاتھ سے کھلائے، دائیں ہاتھ سے لقمہ بنوائے، دائیں ہاتھ میں پکڑوائے، چھوٹا چھوٹا لقمہ اس کو دے۔ کئی مرتبہ بچے بڑے بڑے سمجھدار سامنے بیٹھتے ہیں لیکن جب وہ کھاتے ہیں تو دونوں گالوں میں لقمہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ان کے بیٹا چھوٹا لقمہ بناؤ اور دائیں طرف سے چبا کر کھاؤ یا بائیں طرف سے چبا، لیکن چھوٹا لقمہ بناؤ۔ اس طرح سے آپ دونوں گالوں کو بھر لیں گے تو اس سے لگتا ہے جیسے کوئی حبشی کھانا کھا رہا ہو، یعنی بھوکا آدمی ہوس کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو۔ اب یہ تربیت کون کرے گا؟ جب ماں اپنے بچے کو دیکھ رہی ہوگی تبھی نا۔ حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، عجیب تربیت کی بات فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی باپ کوئی ماں یوں کہے میرا بچہ چور نہیں ہے تو آپ اپنے بچے کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا بچہ چور نہیں ہے؟ آپ اس کو پہلے چوری کا موقع تو دو، چوری کا موقع دو، پھر وہ چوری نہ کرے تو پھر کہہ سکتے ہیں میرا بچہ چور نہیں ہے۔ لہذا 1000-500 کا نوٹ ڈال کے ایک طرف ہو جاؤ اور پھر دیکھو کہ وہ اٹھاتا ہے کہ نہیں، اور اٹھانے کے بعد وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ نہیں، اور دائیں بائیں دیکھ کر چپ چاپ چھپاتا ہے کہ نہیں اس کو۔ اس کا مطلب یہ اگر اس طرح سے کر رہا ہے تو اس کے اندر مال کی لالچ ہے اور چوری کا عنصر اس کے اندر موجود ہے، اس کی تربیت کرو۔ اور اگر اٹھا لیتا ہے اور فوراً اس طرح سے اٹھاتا ہے کہ یہ کس کا ہے اور پوچھتا پھرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ چھپانے اور رکھنے کا مزاج نہیں ہے بلکہ پہنچانے کا مزاج ہے، بتانے کا مزاج ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور بچے کی ہمت افزائی کریں اس پر کہ بیٹا یہ بات بہت پسند آئی کہ تم نے نوٹ اٹھایا اور فوراً تلاش کرنا شروع کیا کہ کس کا گرا ہے۔ اور بچے کا جھوٹ، بچے کی چوری اگر پکڑی جائے اور بچہ اعتراف کرے تو اس کی ہمت افزائی کریں، اس کی تعریف کریں، ماشاءاللہ بیٹا ہمیں بڑا دل خوش ہوا کہ ہم نے آپ سے پوچھا اور آپ نے سچ بولا، حالانکہ اگر آپ چھپا لیتے تو ہم سے تو چھپا ہوا تھا ہی پہلے سے، پتہ ہی نہ چلتا، لیکن بیٹا تم اللہ کی نظروں سے گر جاتے، تم نے بتایا ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ تم اس پر اجر عطا فرمائے۔ اور جتنا وہ چھپا رہا نہ چاہ رہا تھا، جس کو اس نے اقرار کر لیا، آپ اس سے ڈبل اس کو ہدیے میں انعام دیں تاکہ اس کی ہمت افزائی ہو جائے۔ تو ماں باپ اس طرح سے تربیت نہیں کر رہے، حالانکہ ضرورت تھی اس کی کہ ہم تربیت اس طرح کرتے۔ تو اپنے بچوں کی ہم بہترین تربیت کریں، بڑوں کا ادب سکھلائیں۔ بیٹا جب بھی راستے میں جائیں تو بڑوں کو سلام کرو، ان کے ہاتھ میں کوئی وزن ہے تو کہیں دادا لاؤ میں اٹھا لیتا ہوں۔ پھر جب تم ان کا ساتھ دو گے تو وہ تمہیں دل سے دعائیں دیں گے اور ان کی نکلی ہوئی دل کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں، تمہارا کام بنے گا۔ تو بچوں کو بڑوں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بیٹا بڑوں کے سامنے بے ادبی سے بات نہیں کرتے، ادب سے بات کرتے ہیں، ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ جی راہ چلتا ہے، کوئی شخص بھٹکا ہوا ہے اس کو راہ بتا دو اور راستہ انگلی سے اشارے سے مت بتاؤ، جہاں تک ہو سکے قریب تک جا کے ان کو وہاں تک چلیے میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ اس کی دل سے دعا نکلے گی، پھر وہ آپ کو بھی دعا دے گا اور آپ کے والدین کو بھی دعا دے گا کہ کتنے پیارے ماں باپ کا بچہ ہے اور کیسی پیاری انہوں نے تربیت کی ہے کہ دیکھو ہمیں فلاں جگہ تک پہنچا۔ یہ وہ کام تھے
جو ماں باپ کے ذمے فرض تھے، لیکن افسوس صد افسوس کہ والدین نے پہلو تہی کر لی ان کاموں سے اور اپنے اوقات کو کسی دوسرے کام میں لگا دیا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کون ناواقف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو دل عطا فرمایا تھا۔ ایک ایک شعر ایسا کہا ہے کہ ایک ایک گھنٹے اس کی تفسیر اور وضاحت کی جا سکتی ہے۔ بڑے بڑے اکابر علماء مشائخ ان کے اشعار پڑھتے ہیں، منہ میٹھا کر لیتے ہیں اور اپنے گفتگو کا ذرا ترجمۃ الباب طے کرتے ہیں۔ جب ان کی پیدائش ہوئی، والدہ نے ان کو دودھ پلانا چھوڑ دیا، دودھ نہیں پلایا، اپنی چھاتی سے اپنے پیروں کی پازیب بیچی اور پیروں کی پازیب بیچ کر پھر ایک بکری خریدی، اس بکری کا دودھ دھوتی نکلواتی اور اس دودھ سے بچے کی پرورش کرتی۔ خاوند کو پتہ چلا، علامہ اقبال کے والد کو پتہ چلا کہ میری اہلیہ اپنی چھاتی سے بچے کو دودھ نہیں پلا رہی، بکری کا دودھ پلا رہی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، دودھ نہیں اترتا، ناکافی ہوتا ہے؟ کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ کہ پھر کیوں نہیں پلاتی؟ کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی کمائی کا ذریعہ آمدنی ہے وہ مشتبہ ہے، یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کھلائی ہوئی کمائی کھاؤں اور پھر اس سے جو دودھ تیار ہو اس سے میرا بچہ پروان چڑھے، میری تو گزر جائے گی جیسے گزرے گی، میں مجبور ہوں، لیکن میں جہاں تک ہو سکا اپنے بچے کو اس سے بچاؤں گی۔ ذریعہ آمدنی کی انہوں نے اصلاح کی، اہلیہ کو خبر کی، تب جا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلانا شروع کیا۔ پھر یہ بچہ وقت کا شاعر مشرق علامہ اقبال بنا۔ تو مائیں جب بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور مائیں اپنے وقت کی قربانی دیتی ہیں، بچے بہت زیادہ جلدی اثر قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ باپ کی تربیت سے زیادہ متاثر ماں کی تربیت سے بچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ماں سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے بچوں کو، ماں سے زیادہ بچوں کو لگاؤ ہوتا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رہتے ہیں، 2 سال چھاتی سے لگ کے دودھ پیتے ہیں، 5-6 سال دست شفقت میں رہتے ہیں، جی اوڑھنا بچھونا پہنانا، کپڑے نکالنا، استنجا کرانا، کھانا کھلانا، آرام کرانا، راحت دینا، دوائی پلانا، یہ ساری کی ساری چیزوں کی ذمہ داری ماں کی ذمہ ہوتی ہے۔ تو چونکہ 5-6 سال بچے کا اٹیچمنٹ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، لہذا بچہ ماں کے اشاروں کو زیادہ سمجھتا ہے، ماں کی آواز کو پر زیادہ لبیک کرتا ہے، ماں کا قرب زیادہ اختیار کرتا ہے۔ کئی مرتبہ باپ اگر اپنے بچے کو صبح سے شام تک کہیں سفر میں لے بھی جائے، شام ہونے سے پہلے بچہ واپسی کی فکر کرتا ہے، اور شام ہوتی ہے اور کہتا ہے ابو امی، بس یہ 2 کوڈ ورڈ میں بولتا ہے، ابو امی، یعنی تم سمجھ لو بس امی یاد آنے لگی ہے اور حد انتہا ہو چکی ہے، اب یا تو چلنے کی تیاری کرو ورنہ ایسا روؤں گا کہ دنیا تماشا دیکھے گی۔ یہاں تک کہ کئی مرتبہ سفر میں لے کے آدھے راستے سے واپس آنا پڑتا ہے، بچہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے ماں کے سینے میں ایسے سینسر رکھے ہیں، ماں کے سینے میں اللہ نے ایسے سینسر رکھے ہیں، بچہ بھوکا ہوتا ہے ماں کے سینے میں ہلچل مچتی ہے، ماں کو ادراک ہوتا ہے، دودھ میں سرسراہٹ ہوتی ہے، دودھ میں ہلچل مچتی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے میرا بچہ بھوکا ہے، اٹھ گیا ہے۔ کئی مرتبہ پڑوس میں بیٹھی ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے بچہ سویا ہوا تھا، بچہ اٹھ گیا ہے، اس لیے کہ اس کا دودھ اتر رہا ہے۔ کئی مرتبہ باپ شاپ سے آتا ہے، کہتے دیکھو گاڑی پارک مت کرنا، ابھی رکو، چھوٹا بچہ دوڑ کے جاتا ہے، امی نے کہا رکو، منہ کو دوا خانے لے کے جانا ہے، منہ کی طبیعت خراب ہے۔ منا بھی 1.5 مہینے کا ہے، منا بھی بولنا نہیں جانتا، تو کیسے پتہ چل گیا کہ طبیعت خراب ہے؟ ماں کے سینے میں، ماں کے حلق میں اللہ نے ایسے سینسر لگائے ہیں، حلق کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، زبان کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے، ماں سمجھ جاتی ہے میرے بچے کا جی ٹھیک نہیں ہے، میرے بچے کی طبیعت خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جس ماں کے سینے میں اللہ پاک نے ایسا نظام رکھا ہو، جس ماں کے تن بدن میں اللہ پاک نے ایسا نظام رکھا ہو، پھر ابتدائی تربیت کا حق بھی اسی کو پہنچتا ہے، وہی کرے تربیت ہے۔ لہذا جو ماں اپنے اوقات کو بہترین قیمتی بناتی ہے اور اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرتی ہے، وہ بچے ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں اور سر کا تاج بن کر چمکتے ہیں۔ اس لیے کتابوں میں لکھا اور کہنے والوں نے کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا کردار نظر آئے گا، یا تو ماں کی شکل میں، یا تو بیٹی کی شکل میں، یا تو بیوی کی شکل میں، یا بہن کی شکل میں۔ نہ جانے کتنی مائیں ایسی ہیں جنہوں نے محلے کے اندر دائیں بائیں پڑوسیوں کے ہاں
خدمت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو اعلی مقام تک پہنچایا. اللہ اکبر کریں. بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے, والد صاحب فوت ہو گئے. اب انہوں نے کام رکھ لیا کچھ محلے میں, جھاڑو پوچھا کرتی, اناج صاف کرتی, واپس مڑ کے آپ کی جب گھر پہ آتی کچھ کھانا ملتا لے کر آتی, دیکھتے بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے محلے کے بچوں کے ساتھ, تو دل پہ احساس ہوتا, چوٹ لگتی کہ کوئی متبادل مرد ایسا ہے نہیں جو باپ کی کا نائب بن سکے اور کما کے گھر میں لا کر دے. میں یہ اکیلا معصوم بچہ ہے اور میں گھر میں اکیلی فرد ہوں. اب اگر اس کی تربیت کرتی ہوں تو کما کے لا کے دے گا کون, اور اگر کمانے جاتی ہوں تو بچے کی تربیت کون کرے گا. بہت سوچا, پتہ چلا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے, مسجد میں ایک قاری صاحب ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, قرآن پاک پڑھاتے ہیں. کیوں نہ میں اپنے بچے کو وہاں لے کر جاؤں اور بچے کو داخل درس کر دوں. چنانچہ ماں نے ایک مرتبہ بچے کو نہلایا دھلایا, اچھے کپڑے پہنائے, سیاہی سرما لگایا, ہاتھ پکڑ کر لے کر چل دی پیدل. بچے نے پوچھا, امی مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ کہ بیٹا میں آپ کو بڑا انسان بنانے کے لیے لے کر جا رہی ہوں. اب معصوم بچہ معصومانہ انداز میں راستے بھر پوچھتا رہا, ماں باپ میں جواب دیتی رہی. ماں لے کر اس بچے کو مسجد کے دروازے پہ پہنچی, چادر لپیٹی ہوئی تھی, دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی, اور اس انداز سے کھڑی ہے تو کہ اندر قاری صاحب کی نظر پڑ جائے کہ کوئی عورت انتظار کر رہی ہے. خیر وہ اٹھ کر آئے, نظریں جھکا پوچھا, بہن کیسے آنا ہوا؟ کہ یہ میرا معصوم بچہ ہے, میں اس کو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے یہاں رکھنا چاہتی ہوں, تو کیا آپ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہا کیوں نہیں, ہم تو بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہی تو ہمارا سرمایہ ہے, یہی ہماری آخرت کی کھیتی ہے, کیوں نہیں آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے؟ قاری صاحب ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں. کہ وہ کیا؟ کہ بچہ یتیم ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس طرح سے اس کو پڑھائیں کہ اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا. اس لیے بچہ یتیم بھی ہے اور اکلوتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو میری ممتا جوش میں آئے اور جب یہ چھٹی میں چھٹے لے کر گھر پر آئے, میری ممتا جوش میں آئے اور میں سوچوں کہ اکلوتا تو بیٹا ہے, اب کیا اس کو اپنے سے دور رکھوں, اور میں مغلوب ہو جاؤں اور میری محبت غالب آ جائے اور اس کو پھر ترک تعلیم سے مجبور کر دوں اور اپنے گھر پہ رکھ لو. اس لیے آج میں اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھ کے جاتی ہوں, میں اللہ سے دعا کروں گی آپ اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا. آج کل کے ماں باپ بچے کو داخل کرتے ہیں, داخلے کی پوری کارروائی بھی نہیں ہوتی, درمیان میں پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں چھٹی کا نظام کیا ہے, وہ ہمارے فورن سے رشتے دار آنے والے ہیں, ذرا اس کو گھر بلانا ہے, وہ ان کی تائیداد بہن کی ایک شادی ہے, یہ فلاں رشتے میں فلاں دور کی ایک شادی ہے, تو اس کو لینا ہے تو کیا نظام رہے گا. پہلے سے چھٹی کی ترتیبیں پوچھتے ہیں. اور ایک وہ بایزید بستانی کی ماں تھی جی, جو بیوہ تھی اور معصوم بچہ یتیم تھا, اور وہ اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھ کے آج کتنے حوصلوں کے ساتھ بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے, استاد جی, قاری صاحب, میرے بچے کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا, اس لیے کہ بچہ یتیم ہے, گھر آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کر کے تعلیم کر کے وہیں بیٹھ جائے اور میں خود اس کو وہیں گھر پہ بٹھا لوں. جب استاد نے یہ سنا تو فوراً دماغ روشن ہوا, کہا بہن آپ بالکل فکر نہ کریں اور میں اس کو اپنا بیٹا سمجھ کر رکھوں گا. فوراً ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ بچہ یتیم ہے, اس کے پلے تو بہت نیکیاں ہیں, جب جب اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا مجھے نیکیاں ملیں گی, میرے گناہ معاف ہوں گے, میں اس کی تربیت کروں گا, اللہ خوش ہوں گے, یتیم کی پرورش ہوگی. لہذا اس کو قبول کر لیا, بچے کے سر پہ ہاتھ پھرایا, اس کو پیار دیا, اپنائیت دی کہ یہاں رہیں مزے سے آپ. والدہ نے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دونوں کے آنسوؤں کے بندھن ٹوٹ گئے. بچہ بھی خوب رویا, ماں بھی خوب روئی. روتے روتے ماں چلی گئی, راستے پر دعا کرتی رہی, پیارے اللہ میں اپنے بچے کو آپ کے حوالے کر کے آئی ہوں, اللہ جی اس کو ضائع نہ کرنا. ادھر بچے نے پڑھنا شروع کیا. یاد رکھیں جو یتیم ہوتا ہے وہی در یتیم ہوا کرتا ہے. اب اس بچے نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھنا شروع کیا. اللہ کی شان, روزانہ محراب میں بیٹھ کے قرآن پاک یاد کرتا. کئی مہینے گزر گئے. ایک دن ممتا جوش میں آئی اور بچے نے استاد سے جا کر کہا, استاد جی مجھ سے رہا نہیں جا رہا, امی کی یاد مجھے بہت ستا رہی ہے. آج شب جمعہ ہے, جمعرات ہے, کل کے دن تو ہمارے یہاں چھٹی ہوتی ہے. استاد جی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں شام ہونے سے پہلے پہلے کل واپس آ جاؤں گا, میں والدہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. استاد نے
سوچا ماں نے تو مجھے منع کیا تھا اور اس کی ممتا اور محبت آج جوش میں آئی ہے، اس کی بھی مجھے لاج رکھنی ہے، ڈائریکٹ اگر منع کر دوں تو اس یتیم بچے کا بہت دل ٹوٹے گا۔ تو استاد سمجھدار تھے، انہوں نے ایک بہانہ تراشا، انہوں نے کہا اچھا بیٹا بہت خوب، گھر جانا چاہتے ہو تو پہلے آپ اتنا سبق مجھے سنا دو، اور سبق یاد کرنے کی مقدار ذرا زیادہ دے دی تاکہ بچہ یاد کر کے سنا نہ سکے۔ جب یاد کر کے نہیں سنائے گا تو از خود ہی اپنے منہ سے نہیں آئے گا، چھٹی لینے کے لیے کس منہ سے آئے گا؟ جبکہ میں نے اس پر موقوف کر دیا ہے کہ اگر سبق یاد کر کے سنا دیں گے چھٹی دے دیں گے۔ چنانچہ سبق زیادہ یاد کرنے کو دیا۔ بچے نے قرآن پاک کو چوما، سینے سے لگایا، محراب میں آ کے بیٹھ گیا اور اللہ سے دل ہی دل میں مناجات کی، پیارے اللہ میں اپنی امی سے ملنا چاہتا ہوں، اور استاد نے مجھے اتنا زیادہ سبق دے دیا تاکہ مجھے یاد نہ ہونے پائے اور میں اپنی امی کے پاس جا نہیں نہ پاؤں، لیکن پیارے اللہ آپ تو غفور الرحیم ہیں، آپ تو مجھے یاد کرا دیں گے نا، اللہ سے مجھے یاد کرا دیجیے۔ اور بسم اللہ پڑھ کے پڑھنا شروع کیا، یاد کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ تھوڑی سی دیر کے اندر سبق یاد کر لیا۔ اللہ کی شان، قرآن پاک لے کر بچہ آیا، استاد کو 100% یقین تھا کہ اسے یاد نہیں ہوا ہوگا۔ تو سناؤ، اب بچے نے پڑھنا شروع کیا، اللہ کی شان، عام دنوں کے مقابلے میں شاندار سبق سنایا اور جتنی مقدار تھی پوری مقدار سنائی۔ کہا استاد جی وعدہ پورا کر لیا، اب چھٹی پوری کر، اب وعدہ پورا کرو، میں نے سبق پورا کر دیا۔ استاد مسکرائے، سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا جاؤ سلامت کرنا اور دیکھو وقت پر آ جانا۔ اب یہ بچہ خوشی خوشی کھیلتے کودتے کھیتوں اور کھلیانوں میں ہوتے پیدل کا راستہ تھا، اپنے گاؤں کی طرف چلا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، عصر اور مغرب کے درمیان میں زیادہ وقت ہوتا نہیں ہے۔ اللہ کی شان غروب آفتاب کے وقت گھر پہ پہنچا اور جس وقت دروازے کی دہلیز پہ پیر رکھا اور دروازے پہ دستک دی، ٹھیک اس وقت مغرب کی اذان کا مؤذن اذان دے رہا تھا۔ اور عام طور پہ یہ وقت وہ ہوتا ہے جو پردیسیوں کو گھر بہت یاد دلاتا ہے۔ اب مجھے تو آپ کا پتہ نہیں ہے، طلبہ عزیز سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مجھے تو مغرب کے وقت میں مدرسے میں اپنا گھر بہت یاد آتا تھا۔ اب اذان شروع ہوئی، ادھر دستک دی، والدہ اندر کیونکہ اکیلی رہتی تھی گھر میں کنڈی لگا کر، وہ مغرب کی نماز کے لیے وضو فرما رہی تھی۔ ادھر دستک دی، انہوں نے پوچھا من دق الباب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہ امی دروازہ کھولو، میں آپ کا باعزید ہوں۔ وہ سمجھ گئی، اوہو لگتا یہ ہے کہ یہ تعلیم چھوڑ کر بھاگ کر آیا ہے۔ تو ماں نے پہچان تو لیا کہ میرا بیٹا ہے، فوراً خفگی کے انداز میں کہا یہ کون سا باعزید ہے جو مجھے آ کے ستا رہا ہے؟ میرا والا باعزید تو مسجد کے اندر موجود ہے، وہ تو حفظ قرآن کر رہا ہے، میرے والا باعزید تو وہاں ہے، یہ جو اس وقت کوئی باعزید جو کھٹکھٹا رہا ہے یہ میرے والا باعزید نہیں ہو سکتا۔ جب اس نے انداز سنے تو فوراً اس نے کنڈی ہاتھ سے چھوڑ دی اور کھٹکھٹانا بند کر دیا، ماں کے الفاظ پر غور کیا اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آنسوؤں کی رنجھن بارش کے ساتھ اپنی دہلیز سے نیچے اتر آیا اور پھر اپنی مدرسے کی راہ لی۔ راستے بھر روتا رہا، راستے بھر روتا رہا۔ ادھر والدوں نے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا بھی ہو، دیکھا بھی ہو، جب دیکھا کہ نہیں ہے سجدے میں سر رکھا اور کہا پیارے اللہ میں آپ کی راہ میں کیا قربانی دوں؟ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میں آپ کی راہ میں کیا خرچ کروں، میں آپ کی راہ میں کیا پیش کروں؟ میرے پیارے اللہ میں نے اپنا بچہ آپ کی راہ میں قربان کیا ہے، میں نے محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھا ہے۔ سر شام تو آدمی اپنے بچے کو گھر میں بلاتا ہے، میں نے تو گھر سے اس کو کھدیڑ دیا، میں نے تو گھر سے دور کر دیا کہ اللہ وہ آپ کے راہ میں اور راستے میں اس وقت جا رہا ہے، اللہ آپ حفاظت کے ساتھ اس کو منزل پہ پہنچا دیجئے، اور پیارے اللہ اس بچے کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اور یہ بچہ راستے میں روتا جا رہا ہے، میری امی نے مجھے زیارت کا موقع نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے کہ والدہ نے جس وقت مجھے داخل درس کیا تھا اس وقت استاد سے یہ بات کہی تھی میرے بچے کو گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، آج شاید میں وقت سے پہلے آ گیا، میں وقت سے پہلے آ گیا، اس لیے امی کو میرا آنا ناپسند گزرا، میں مکمل حافظ بن کر نیک بن کر آؤں گا۔ کتابوں میں کسی جگہ نظر پڑی، غالباً 12 یا 15 سال کے بعد وہ واپس اپنے گھر پہ لوٹے جب کامل اکمل بن چکے تھے۔ تو باعزید بستانی ایسے نہیں بن جایا کرتے، اور یہ واقعہ جو ہم ان کو سنا رہے ہیں یہ ایسے ہی واقعہ وجود میں نہیں آ گیا، ان کی ماں نے بھی قربانی پیش کی، اس بچے نے بھی قربانی پیش کی۔ آج نہ ماں قربانی دینے کے لیے تیار ہے اور نہ بچے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جب ماں نے قربانی پیش کی اور بچے کی تربیت کی
تو بچہ وقت کا باعزید بن کر نمودار ہوا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت پہ کچھ وقت صرف کریں, فزیکل طور پر ان کی تربیت کریں, دعاؤں میں اللہ کے سامنے تڑپیں, سجدے میں سر رکھ کر روئیں اور کہ میرے پیارے رب, ہم تو اپنے بچوں کو نہیں سدھار سکتے, لیکن آپ تو سدھار سکتے ہیں, اللہ آپ ہمارے بچوں کو سنوار دیجیے. پیارے اللہ, ہم گھر کے اندر ایک بات بچوں کو سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں, اس کا حال یہ ہے کہ بچے باہر نکلتے ہیں 10 باتیں بری سیکھ کر آتے ہیں. اللہ جی کہاں تک تربیت کریں, کہاں تک ان کا پیچھا کریں, کہاں تک ان کے پیچھے پیچھے پھریں. میرے پیارے اللہ, گھر سے بچے دور جاتے ہیں, ہم سے تو دور ہوتے ہیں لیکن آپ کی رحمت کے تو قریب ہوتے ہیں. اللہ جی آپ اپنا ان کو قرب عطا فرما دیجیے, آپ ان کی حفاظت فرما دیجیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تربیت ان کے ماں باپ دونوں نے مل کر کی. جس وقت اللہ رب العزت نے ماں کو خوشی عطا فرمائی تو باپ نے ارادہ کیا کہ اللہ مجھے خوشی دینے والے ہیں, میں کوشش اس بات کی کروں گا کہ حلال کمائی گھر پہ لا کر دوں گا, حلال کمائی میں محنت کروں گا تاکہ حلال کمائی ہم دونوں مل کر کھائیں, تم اس کو کھاؤ تاکہ اندر جو جوہر تیار ہو رہا ہے, بچے کی نشو نما ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ حلال کمائے ہوئے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھائیں. چنانچہ بیٹا پیدا ہوا, نام اس کا قطب الدین رکھا. اللہ کی شان, بچہ سمجھدار ہوا. ماں نے اس کو مکتب میں, یہ کسی گھر کے اندر پڑوس میں کوئی عورت پڑھانے والی تھی, تھوڑے سے فاصلے پر اس کی تربیت کے لیے وہاں رکھ دیا. اور ماں نے یہ سوچا کہ میں اس بچے کا ایمان اور یقین بناؤں گی کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, دینے والی ذات اللہ کی ہے, مانگا کس سے جائے, اللہ سے. چنانچہ بچہ آیا, امی سے کہا امی مجھے بھوک لگ رہی ہے. کہا بیٹا ہم تو اللہ سے مانگ کر کھاتے ہیں, اللہ ہمیں دیتے ہیں, تو تم بھی مانگو. امی کیسے مانگو؟ مصلی بچھا دیا, بیٹا ایسے بیٹھو, یہ نن ہاتھ پھیلاؤ, اس کا پیالہ بناؤ اور کہو اللہ جی مجھے بھوک لگ رہی ہے, اللہ جی مجھے روٹی دے دو, اللہ مجھے کھانا دے دو. تھوڑی سی دعا کی, بیٹا یہ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھرا لو, اب دیکھو تلاش کرو, اللہ نے کھانا دے دیا ہوگا. روزانہ مختلف انداز کا پکوان تیار کر کے ڈفرینٹ جگہ پہ چھپا دیتی. بچے کو معمولی سی جد و جہد میں وہ مل جاتا, جب ملتا تو بچہ خوش ہوتا. ماں فوراً پوچھتی بیٹا کس نے کھانا دیا؟ کہتا اللہ نے. پھر دسترخوان بچھاتی, پھر کہتی بیٹا ہاتھ دھو اور دسترخوان پہ بیٹھو اور چھوٹے چھوٹے لقمے سے دائیں ہاتھ سے کھاؤ. پھر جب وہ کھاتا تو ماں پوچھتی بیٹا یہ کھانا کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بیٹا کھانا کیسا ہے؟ امی اچھا ہے. اچھا کھانا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. غرض یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی سوال ایسا کرتی جس سوال کا جواب اللہ بنتا. اللہ کی شان, وہ اس طرح سے تربیت کرتی رہی, وقت گزرتا رہا, بچہ آگے بڑھتا گیا. روزانہ اللہ کی ذات سے مانگنے کا اس کا مزاج بنا. ایک روز ماں گفتگو کرنے کے لیے پڑوس میں کہیں جا کر بیٹھی اور بات کچھ اتنی لمبی چلی کہ وہ ان کو وقت کا خیال نہ رہا, وقت اگر ہو گیا. فوراً ہائے اس کے دل سے نکلی. تو پڑوسن نے پوچھا بہن کیا بات ہے, کیا تکلیف ہے, تم نے ہائے نکالی؟ کہا اصل میں اپنے بچے کی ایک تربیت کر رہی ہوں, ایک جدوجہد کر رہی ہوں, اور آج میرا بچہ مدرسے سے آ چکا ہوگا اور میں کھانا بنا کے چھپانا بھول گئی. آج وہ جب تلاش کرے گا کھانا نہیں ملے گا تو اس کے دل پر ایک ضرب پڑے گی, وہ سوچے گا اللہ وہ ذات ہے جو دیتا بھی ہے نہیں بھی دیتا, تو اس کے یقین میں ضرب پڑے گی. اور اس نے حجاب اور چادر اٹھائی اور تیز تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف گئی اور راستے پر رو رہی تھی, میرے پیارے اللہ میری محنت پہ پانی نہ پھرا دیجیے گا, میرے پیارے اللہ میری محنت کو ثمر آور کر دیجیے گا, پیارے اللہ میرا بچہ آج گھر پہ آ گیا ہوگا, کسی طرح سے آج میری لاج رکھ لیجیے. اللہ کی شان, گھر میں داخل ہوئی, دیکھتی کیا ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے. ماں نے جلدی سے کوئی میٹھی کوئی پکوان ایسا تیار کیا, خاموشی کے ساتھ اس کو چھپا دیا. پھر ماں بچے کے پاس پہنچی, اس کے رخسار پر گالوں پر بوسہ دیا, بچے کو اٹھایا نیند میں سے. جیسے وہ اٹھا کہا بیٹا بہت بھوک لگ رہی ہوگی, اللہ سے جلدی دعا کر لو نا, مانگ لو اللہ سے. تو پھر اس نے اپنی آنکھیں مسلی, پھر اپنی والدہ کے چہرے کو دیکھا اور محبت بھرے انداز سے کہا امی میں نے کھانا کھا لیا. بیٹا کیسے تم نے کھانا کھا لیا؟ فوراً کہا امی آج تو میرے اللہ نے ایسی روٹی کھلائی, آج تک میرے رب نے ایسی روٹی نہیں کھلائی. میں تڑپ گئی, بیٹا کیسے کھلائی؟ بچے نے کہا امی میں جب گھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا تم نظر نہیں آئی تو میں نے فوراً مصلی بچھایا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا پیارے اللہ آج تو امی بھی نظر نہیں آ رہی, اللہ جی آج تو مجھے بھوک بھی شدید لگی ہے, اللہ امی بھی بھیج دیجئے.
और मुझे रोटी भी दे दीजिए, अल्लाह मुझे खाना दे दीजिए, अम्मी को भेज दीजिए। और यूं कह के जब मैं उठा, अम्मी मुसल्ले के पास रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ था, मैंने फौरन उसको उठाया और खाना शुरू किया। अम्मी हर लुक़्मे पर वो लुत्फ और वो मजा आया, मेरे अल्लाह ने आज तक ऐसी रोटी मुझे नहीं खिलाई। अल्लाह की शान। मार फौरन सज्जे में गिरी, रोने लगी और कहा, मेरे प्यारे रब, आपने मुझ कमजोर औरत की लाज रख ली। मेरे प्यारे अल्लाह, आगे भी मेरे बच्चे की बेहतरीन तरबियत फरमाई है। आगे चलकर ये बच्चा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से पहचाना गया। आज जिसको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से दुनिया जानती है, मुगल बादशाहों का ये जाके आगे चलकर शेख बना ये बच्चा। तो भाई, मेहनत करने वालों ने, तरबियत करने वालों ने कुर्बानियां पेश की। दोस्तों, मुझसे भी बहुत बड़ी कमी हो रही है और हम सबसे भी बहुत बड़ी कमी हो रही है। हम अपने बच्चों पे तवज्जो दें, हम अपने बच्चों पे तवज्जो दें। इरादे करें कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को रोजाना कुछ न कुछ वक्त लेकर जरूर बैठें, उनको वाकयात सुनाएं, उनसे कुछ मुतालबा करें, उनकी चाल चलन पर नजर रखें, वक्त पर सोने, वक्त पर उठने का उनको पाबंद बनाएं, वक्त पर एक साथ बैठकर खाने के पाबंद बनाएं। आमतौर पर घरों के अंदर बाप अलग वक्त पे खा रहा है, माँ अलग वक्त पे खा रही है, बच्चे अलग वक्त पे खा रहे हैं। खाते वक्त जो बहुत सारी चीजें आपस में शेयर की जाती हैं, आपस में जिसका मुजाकरा होता है, उसका वक्त नहीं मिल पा रहा। बाप बहुत से तजुर्बात सुनाता है, अम्मी बहुत सी बातें सुनाती है, बहुत से वाकयात सुना देते हैं, बच्चे बहुत से अपनी आप बीती सुनाते हैं, उनको पढ़ाई के दौरान क्या तकलीफ हो रही है, जिंदगी में उनको कौन तकलीफ दे रहा है, कोई बहका रहा है, कोई मिसगाइड कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है। तो बाप और माँ को पता तो चले कि मेरे बच्चे के पीछे पड़ा कौन है। ये कब होगा? जबकि हम इज्तिमाई तौर पर खाने के लिए बैठेंगे। तो माँ और बाप दोनों मिलकर बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, माँ और बाप तरबियत करें, अच्छे काम के करने से बच्चों की हिम्मत अफजाई करें, भरपूर हिम्मत अफजाई करें, शाबाशी दें, यहां तक कि बच्चों का दिल शेर हो जाए कि अब्बू कितने खुश हुए, अम्मी कितनी खुश है। उनको इनाम दें, सर पर हाथ फिराएं जी, उनके हाथों से सदका निकलवाएं, उनके हाथों से खैरात करवाएं, उनके हाथों से फकीरों को दिलवाएं, ताकि बच्चों के अंदर जुदो सखा पैदा, जुदो सखा पैदा। अखलाक की बेहतरीन तरबियत करें, बच्चों की रियाकारी को पकड़ें। कई मतलब बच्चे एक दूसरे से बढ़ चढ़कर कोई काम ऐसा करते हैं कि दूसरे भाई बहनों का मर्तबा गिर जाता है, उसका बढ़ जाता है जी। उस पर मुनासिब अंदाज से, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ मिसालों से उनकी बेहतरीन तरबियत करें। आखिरी वाकया तरबियत से मुताल्लिक जिक्र करके आज इस बात किनारे करता है। इमाम अहमद गजाली और मोहम्मद गजाली, कौन नहीं जानता इनको अहले इल्म की बस्तियों में। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक ने उनको फरासत, क्या इल्म अता फरमाया, क्या तफक्कुर अता फरमाया था। एक बड़े भाई थे, एक छोटे भाई थे। अल्लाह की शान, छोटे भाई बड़े भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे। वो सूफी साफी जिसको कहते हैं, खामोश तबीयत, गोशा नशीनी और अपने काम में मस्त रहना, ये उनका मिजाज था। बड़े भाई जान जो थे, आलिम थे, फाजिल थे, मसले मसाइल लोगों को बताते थे, मस्जिद में इमामत करते थे। छोटे भाई इनके पीछे नमाज नहीं, और दोनों ने एक मतलब बड़े भाई ने वालिदा से शिकायत की, अम्मी ये छोटे भाई जो है मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, लोग बातें बनाते हैं, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी कमी है जो इनकी नजर में है, वो फॉल्ट ये जानते हैं, हम नहीं जानते, इसलिए आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। तो उसने कहा नहीं, बात ऐसी तो नहीं है, बस उनका मिजाज है वो नहीं पढ़ते। कि नहीं, आप अपनी अम्मी से कहो। तो दोनों की तरबियत वालिदा ने शानदार की थी। वालिदा से जाके उन्होंने शिकायत की कि अम्मी मेरे भाई मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, लोगों में ये बात जो है इसका तज़किरे का मौजू बनी हुई है। वालिदा ने कहा कि बेटा गलत बात है, बड़े भाईजान के पीछे आप नमाज में इख्तिदा करें। कहा अच्छा अम्मी, नमाज पढ़ूंगा। मगरिब की नमाज थी और आके इन्होंने नियत बांधी। सब लोग बड़े खुश हुए कि आज तो छोटे मियाँ भी आए हैं, सब बड़े खुश हुए। लेकिन अल्लाह की शान, अभी एक रकात पढ़ी और दूसरी रकात की तिलावत शुरू हुई और ये चुपचाप सरक गए। और जब निकले तो सबको इदराक तो हो ही गया कि कोई निकला है। अब सलाम कहते के साथ ही देखा कि निकला कौन है, देखा कि वही छोटे मियाँ गए और वो तो अलग से नमाज पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने सबने कहा इमाम साहब आज ले देकर नमाज पढ़ना है, फिर अधूरी एक ही रकात पढ़ के छोड़ के चले गए, बात क्या है? उनकी बड़ी सुबकी हुई। कहा कि कुछ पता नहीं चल रहा मुझे, तो मैं वालिदा ही से कहूंगा। फिर ये पहुंचे घर पर और कहा कि अम्मी ये जिंदगी पर न पढ़ते मुझे कोई हरज नहीं था, आज पढ़ी और ऐसी पढ़ी। वालिदा ने कहा बेटा क्या बात है, तुमने ऐसी हरकत क्यों की? नमाज पूरी भाईजान के पीछे क्यों नहीं पढ़ी?
کہ امی میں کیا کروں؟ میں نے نماز میں نیت باندھی تو پہلی رکعت میں میں نے دیکھا کہ بھائی جان کا دل اللہ کی طرف متوجہ تھا، اور دوسری رکعت میں جب تلاوت شروع کی تو ان کا دل تو اللہ کی طرف متوجہ تھا نہیں. تو میں نے سوچا جب امام ہی غائب ہے تو ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ تو میں نے الگ جا کے نماز پڑھی. اللہ اکبر! کیا اللہ پاک نے ان کو روحانیت اور کیا ادراک، کیا کشف عطا فرمایا تھا، کیا صفائی قلب عطا فرمائی تھی. ماں نے فوراً پوچھا بیٹا کیا بات ہے، ایسے غافل کیوں نماز پڑھاتے ہو تم؟ اب وہ بڑے شرمندہ ہوئے، ان کا راز کھلا کہ امی اصل بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے میں کچھ مسئلے مسائل کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو جب میں نے نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں تو تلاوت کی طرف میری توجہ تھی، دوسری رکعت میں تلاوت کے دوران وہ مسئلے مسائل کی طرف میرا ذہن چلا گیا. اور امی بس میں شرمندہ ہوں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے حضوری اور حاضری والی نماز پڑھانے کی توفیق دے. ماں نے دعا دی. اب یہ وہ مقام ہے کہ آج کی ماں ہوتی تو پیچھے کھڑے ہونے والے بیٹے کو شاباشی دیتی کہ شاباش، میرا بیٹے کو اللہ پاک نے کیسا کشف و کرامت دی کہ آگے کھڑے ہونے والے بڑے بھائی کے دل میں جھانک کر دیکھنے لگا، اللہ کیسی اس کو صفائی قلب عطا فرمائی. لیکن ان کی ماں بھی قربان جائے ماں تھی، کیا کہا؟ ہائے افسوس، دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کرنا نکلا، دونوں میں سے میرا ایک بھی کام کرنا نکلا. آگے کھڑا ہونے والا مسائل کو دیکھتا رہا اور پیچھے کھڑا ہونے والا آگے والے کے دل کو دیکھتا رہا. اللہ کی طرف تو دونوں میں سے ایک بھی متوجہ نہیں تھا. تصوف کا کتنا باریک مسئلہ حل کیا. آگے کھڑا ہونے والا کتاب میں گھومتا رہا اور پیچھے کھڑا ہونے والا آگے والے کے دل کو دیکھتا رہا کہ دل کہاں ہے، لیکن دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہیں تھا. تو دونوں نے شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی والدہ سے اور ان کی دعائیں لی کہ امی دعا کر دیجئے اللہ پاک ہمیں مقام احسان عطا فرمائے. تو جب ماں ایسی ہو اور تربیت کرنے والی ہستی ایسی ہو تو پھر ان کے بیٹے اور ان کے زیر سایہ پلنے والے بچے احمد غزالی اور محمد غزالی بن کر کیوں نہ افق پر چمکے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے راضی و غزالی بنے اور ہمارے بچے علامہ اقبال بنے اور ہمارے بچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے بنے، تو پھر ماں اور باپ کو بھی کچھ عزم کرنا پڑے گا، کچھ ارادہ کرنا پڑے گا، کچھ وقت دینا پڑے گا، تربیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا. اور جب بچوں کی تربیت کریں گے تو خود ماں باپ کو بھی اپنے اعمال کی خود نگرانی کرنی پڑے گی. اس لیے کہ بے عمل کی بات اثر انداز نہیں ہوا کرتی، اس لیے ہمیں خود مؤثر بننا پڑے گا. جب ہم خود مؤثر بنیں گے تو ہماری باتوں میں اللہ تاثیر پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری بہترین شاندار تربیت بھی فرمائے. دوستو یہ تین چیزیں مربوط ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی اسی اعتبار سے بہت بڑا نقص ہمارے اندر کہلائے گا. اللہ تعالیٰ اس نقص کا انجبار کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ علم نافع بھی عطا فرمائے، اللہ عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہترین تربیت فرمائے. دوستو میں نے کئی مرتبہ دیکھا دسترخوان کے اوپر کئی مرتبہ ایسے ذی استعداد طالب علم عالم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو اپنے فن میں لاجواب ہوتے ہیں، لیکن ان کو اتنا بھی سلیقہ نہیں ہوتا کہ بڑے باؤل میں سے، بڑے پیالے میں سے اپنی پیالی میں اور اپنی پلیٹ میں کس طرح سے سالن اتارا جاتا ہے، اس سے بھی ناواقف ہوتے. واش بیسن میں اٹھیں گے اور آخر میں ہاتھ دھو کر کلی کریں گے اور کلی کرنے کے بعد منہ سے جو ذرات کھانے کے نکلے وہی چھوڑ کے چلے جائیں گے. ان کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا میرے بعد جو دوسرا ہاتھ دھونے کے لیے آنے والا ہے وہ یہ جب دیکھے گا تو اس پہ کتنی اس کو کبیدگی ہوگی اور کتنی کراہت ہوگی. مجھے چاہیے کہ جب میں کلی کر چکا تو نل میں سے پانی لے کر اس کو ذرا بہا بھی دوں. صابن سے ہاتھ دھوئیں گے اور اسی سے اس کی نوک کو ڈھیلا کریں گے اور بند کریں گے، اس کے اوپر صابن لگے گا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہاتھ میں نل میں سے پانی لے کر اس نوک کے اوپر بہا دے تاکہ صابن کا اثر ختم ہو جائے، لیکن یہ صابن چھوڑ کے جائیں، کلی ایسے کر کے چھوڑ کے جائیں گے. سب کے سامنے بیٹھ کے خلال کریں گے اور جو کچھ نکلے گا اس کو دیکھیں گے، دکھائیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے. سب کے سامنے ناک کی ریزش صاف کریں گے، سب کے سامنے صاف کریں گے. کتنی بری بات ہے. کہاں چلی گئی ہماری حیا، کہاں چلی گئی ہماری تربیت. دال چاول کھا رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو دال پینے کی عادت ہوتی ہے اسی چمچی کے ساتھ. اب تھوڑی سی پی اور تھوڑی سی باقی رکھی اور اس کو پیالے میں ڈالا. بہت سارے لوگوں کو کراہت ہوتی اور یہ ایذاء مسلم میں داخل ہے.
عیسائی مسلم صرف یہ نہیں ہے کسی کو تماشا مار دیں تو اس کو تکلیف ہو گئی جی نہیں، دال جھوٹی کر کے اس میں چھوڑ دینا یہ بھی تو عیسائی مسلم ہے. استنجا خانے میں گئے اور استنجا کر کے چلے آئے، نجاست اس کے منفذ پہ نظر آ رہی ہے، آپ باہر نکل آئے، دوسرا اس کو کراہت ہوئی، یہ عیسائی مسلم ہوا کہ نہیں؟ لیکن اس کو کوئی عیسائی مسلم سے مت رہا. ارے جب تم نے جو کچھ کیا اس پہ کم از کم پانی بہا کے تو جاؤ، اتنا پانی تو بہاؤ کہ نجاست آگے رخصت ہو جائے، اس کا اثر نظر نہ آئے. لیکن دوستو اس پر توجہ نہیں جا رہی. کیا وجہ کیا ہے؟ علم تو خوب حاصل کیا جا رہا ہے، استعداد تو خوب بنائی جا رہی ہے، لیکن تربیت کے اعتبار سے بالکل صفر ہے. تربیت کے اعتبار سے بالکل صفر ہے. حج میں ہمارے ایک بہت پیارے نوجوان ہیں کلیان کے، شفیع فرید ان کا نام ہے. حج میں ہم ساتھ میں تھے. ایک شخص آئے جنہوں نے آداب پر بہت ساری جلدوں میں کتاب لکھی، کچھ آداب پر بہت ساری جلدوں میں کتاب لکھی. اس کے بعد وہ استنجا خانے میں گئے اور استنجا کر کے وہ پھر چلے گئے. اس کے بعد ہمارے گروپ کے اندر ایک بڑے بزرگ تھے، وہ اندر گئے، کہا بھائی بہت بدبو آ رہی ہے، کون گیا ہے؟ تو ہمارے جو دوست نے کہا وہی گئے ہیں آداب والے، وہی گئے ہیں آداب والے. تو اس دن احساس ہوا آداب پہ کتابیں لکھ دینا الگ چیز ہے، لیکن خود باادب بننا یہ الگ چیز ہے. خود باادب بننا الگ چیز ہے. اس لیے عزیز طلبہ، میں دو ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں اور ادباً درخواست بھی کرتا ہوں، اللہ کے لیے علم بھی حاصل کریں اور عمل پہ بھی کھڑے ہوں اور بہترین شاندار تربیت کے جوہر اپنے اندر سمائیں، بہترین تربیت حاصل کریں، ماں باپ کا بھی دل خوش ہو جائے، اساتذہ کے بھی ہم منظور نظر بن جائیں، اور معاشرے میں جہاں بھی جائیں سب ہماری باتوں کو سن کر، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اپنے بچوں کے لیے دعائیں لیں گے ہمارے واسطے سے. پیارے اللہ، جس طرح سے آپ نے ان کی تربیت فرمائی ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے بہت سارے مہمان دور قریب سے چل کر آتے ہیں اور ان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ طائب ہو کر بیعت کر کے جائیں تاکہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائیں. تو یہ عزیز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، سچے دل سے میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائیں. روزانہ صبح شام ہلکے پھلکے کچھ معمولات بتائے جا رہے ہیں، ان کو ادا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آگے کے اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے. ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی اور ایک تیسرے کلمے کی صبح اور شام پڑھیں. استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ، اور قرآن پاک کی تلاوت کریں کم از کم پاؤ پارا. دوستو کہنے کو پاؤ پارا ہے لیکن دیر کتنی لگتی ہے، بلکہ کیا ہی اچھا ہو. آج ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے، اسلامی مہینے کی ربیع الثانی کی. ربیع الاول کا مہینہ چلا گیا جس میں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مہینے میں پیدائش اور وفات ہوئی تھی وہ مہینہ گیا. اب یہ ربیع الثانی، ربیع الاخر بھی اس کو کہتے ہیں، ربیع الثانی بھی کہتے ہیں. آج اس کی پہلی تاریخ ہے. اگر ہم تمام یہ ارادہ کریں کہ آج ہمیں پہلا پارا پڑھنا ہے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے، یہ سونے سے پہلے پہلے تک پہلا پارا پورا کر لیں، چاہے مختلف نشستوں میں پورا کریں یا ایک نشست میں پورا کر لیں. اور کل سے یہ ارادہ کریں کہ ہر روز ایک پارا پڑھیں گے. تو کل دوسری تاریخ ہوگی تو دوسرا پارا، پرسوں تیسری تاریخ ہوگی تو تیسرا پارا، اور اس طرح سے اسلامی مہینے کی روزانہ کی تاریخ بھی محفوظ ہو جائے گی اور پارا بھی یاد رہے گا، تاریخ بھی یاد رہے گی. اور 29 تاریخ کو چاند دیکھ لیں غروب آفتاب کے بعد، نظر آ گیا، خبر مل گئی جی، اور پتہ چلا کہ چاند نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تیسرا پارا کل پورا کرنا ہے. اور اگر چاند ہو گیا تو آج پہلی تاریخ کی پہلی شب شروع ہو گئی تو آج 30واں پارا، 29واں تو پڑھ ہی لیا تھا، آج 30واں بھی عشاء کی بات پڑھ لیں.
چھوٹی چھوٹی صورتوں پر مشتمل ہے. مزے مزے سے پڑھیں گے اور گھر کے اہل خانہ جتنے بھی ہیں سب مل کر اجتماعی دعا کر لیں. اس لیے کہ قرآن پاک کے اختتام پر جو دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. دوستو امت کے کتنے معاملات پھنسے ہوئے ہیں, ہر گھر کے معاملات پھنسے ہیں. بچے پریشان, بیٹیاں پریشان, بیٹے پریشان, کاروباری اعتبار سے پریشان, معاملات اور اخلاق کے اعتبار سے پریشان, جی حلال روزی کے اعتبار سے پریشان. سب کی پریشانی ہے, سب کو ضرورت ہے. اور دعا کر لے تو کتنا اچھا ہوگا دوستو. اور ہر مہینے اس طرح سے ہمارے گھر میں ایک قرآن پورا ہوگا. بلکہ گھر کا ہر فرد اگر اس کا ارادہ کر لے کہ ہم ایک ایک پارا اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پڑھیں گے تو ہر گھر میں 4 اور 5 قرآن پاک پورے ہوں گے. کتنی رحمتیں آئیں گی, کتنی برکتیں نازل ہوں گی. اللہ تعالیٰ یہ جو بادل ظلم و ستم کے منڈلائے ہوئے ہیں سارے کے سارے رخصت ہوں گے, اور جو ظالم ظلم کر رہا ہے وہ موگی کھائے گا. تو دوستو کریں گے نا انشاءاللہ. تھوڑا سا ہمت کرو نا, تھوڑا سا ارادہ کرو, انشاءاللہ اللہ پاک آسان فرما دیں گے. جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, اللہ خوش ہوتے ہیں. تو ہمت کریں آپ سے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, اور ایک پارا آج پہلا انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. اور وہ ایک نشست میں صحیح آج مغرب سے پہلے عصر کے بعد پاؤ پارا پڑھ لیا, یا آج سوچ لیا کہ عصر سے مغرب تک آج مسجد میں یا اپنے مصلی پہ بیٹھے رہیں گے. جمعہ کی مبارک ساعت بھی آج کے دن شام کے وقت میں اغلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیوں نہ آج کا پارا ہم اسی میں پورا کر لیں, اور آئندہ کل سے تھوڑا پاؤ کر کے شام تک پورا کر لیا کریں. تو کریں گے نا انشاءاللہ. تو استغفار, درود شریف, تیسرا کلمہ صبح شام پڑھنا ہے, اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے, اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. تو اتنا پابندی سے کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آگے کے اعمال کی توفیق دیں گے. جیسے جیسے رابطہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ذکر و اذکار میں کچھ تبدیلی بھی آئے گی, کچھ اور بھی بتائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا, دل بدل دے, بدل دے میرا رستہ, دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, خدایا فضل فرما, دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا, دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بنا لے اپنا بندہ, دل بدل دے. بنا لے اپنا بندہ, دل بدل دے. پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ, پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ, دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. پڑا ہوں در پہ تیرے دل شکستہ, رہوں کیوں دل شکستہ, دل بدل دے. رہوں کیوں دل شکستہ, دل بدل دے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں, مزہ آ جائے مولا, دل بدل دے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے, دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما. اللہ ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. اللہ شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک قوی ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے رب، میرے سہنے رب، میرے اچھے رب، آپ نے ہم کمزوروں کو یہ حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں، کچھ نہ کچھ دے ہی دو. اے میرے پیارے رب، آج ہم کمزور بھی تو آپ کے دربار میں سائل بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ محروم نہ لوٹائیے، محروم نہ لوٹائیے. اللہ جی دے دیجئے، جو مانگنا چاہ رہے ہیں وہ دے دیجئے، اور مانگنا چاہ رہے ہیں وہ مانگنے سے پہلے آپ جانتے ہیں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا ہماری ضرورت ہے، کیا ہمارا تقاضا ہے. اے میرے پیارے رب، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے، ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے. اللہ جی ہم اس وقت آپ سے روٹی کے سوال نہیں کر رہے. اللہ جی روٹی کا فقیر لوگوں کے دروازے پہ جاتا ہے اور کہتا ہے میں بھوکا فقیر ہوں، مجھے آدھی روٹی اور ایک چمچ سالن دے دو. پیارے اللہ، ہر آدمی ترس کھا لیتا ہے اور اگر روٹی نہ ہو، سالن نہ ہو تو معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہے اور کہتے معاف کرو، کھانا تیار ہوگا پھر دے دیں گے، کسی اور دروازے پہ چلے جاؤ. وہ دوسرے دروازے پہ روٹی کی صدا لگاتا ہے، وہاں سے اس کو مل جاتی ہے، وہاں سے نہ ملے تو تیسرے دروازے سے مل جاتی ہے، وہاں سے بھی عذر کر دیا جائے تو چوتھے دروازے سے مل جاتی ہے. غرض یہ کہ پوری بستی میں کہیں نہ کہیں سے تو روٹی کی بھیک مل ہی جاتی ہے. اللہ روٹی کا بھکاری کبھی بھوکا نہیں رہا کرتا، روٹی کا فقیر کبھی بھوکا نہیں رہا کرتا. کہ اللہ ہم روٹی کے فقیر اس وقت نہیں ہیں، یہ اللہ ہم ہدایت کے فقیر ہیں. اللہ ہدایت کی بھیک ملتی ہے صرف آپ کے دروازے پر، اور اگر آپ نے دھتکار دیا اور اگر آپ نے دروازے سے دھکا دے دیا، یہ اللہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جہاں سے ہم ہدایت کی بھیک مانگ سکے. اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے میرے پیارے رب، معاف کر دیجئے. اللہ جی اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ شرم آتی ہے آپ سے معافی مانگتے ہو، شرم آتی ہے. کتنی مرتبہ ہم آپ سے معافی مانگے لیکن پیارے اللہ آپ نے کوئی حد تو مقرر نہیں فرمائی نا. اللہ آپ نے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی. ہمارا نفس ہمیں چرکا دیتا ہے، ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دیتا ہے اور کہتا ہے کیا تم بار بار معافی مانگتے ہو، کتنی مرتبہ تمہیں اللہ معاف کریں گے، تم تو کتنے عادی مجرم بن چکے ہو. لیکن میرے پیارے رب آپ نے کوئی حد اور انتہا مقرر نہیں فرمائی. یا اللہ مرتے مرتے تک بھی ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ سے معافی مانگے. اللہ جی مانگ رہے ہیں، آپ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، ہماری معافی کو قبول کر لیجئے، ہمیں دو بھی بیٹا چاند سا بنا دیجئے. اللہ نے اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما لیجئے، ولایت کے نور عطا فرما دیجئے، دل کے سرور عطا فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ جب ہم کپڑے دھوتے دھوتے نہیں تھکے اور کپڑے میلے ہوتے ہوتے نہیں تھکے اور ہم کپڑے دھوتے دھوتے نہیں تھکیں گے نہیں تھکے تو پیارے اللہ ہم معافی مانگتے مانگتے کیوں تھک جائیں. جب آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھکتے تو ہم معافی مانگتے مانگتے کیوں تھکیں. اللہ ہم نہیں تھکیں گے، ہم معافی مانگیں گے. اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ اس کے علاوہ چارہ بھی تو کوئی نہیں، یا اللہ اس کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں، یا اللہ اس کے لیے راہ مفر بھی تو کوئی نہیں. میرے پیارے اللہ آپ ہمیں دھوبے بیٹا چاند سا بنا دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنی ولایت کا نور دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنے قرب خاص دے دیجئے، اپنی ولایت کا نور عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا یا اللہ کامل احساس دے دیجئے، قرب خاص عطا فرما دیجئے. اللہ جی ہمارے اساتذہ کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی ولایت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرما. یا اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کے منصوبوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے کار خیر میں برکت عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. میرے پیارے اللہ ان کے
उनके दिए हुए और उनके लिए हुए सबक को या अल्लाह देर तक और दूर तक आगे तक बढ़ाने और फैलाने और पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी मशाइख के उम्र बरकत अता फरमा, उनकी सेहत में बरकत अता फरमा, उनका कुर्ब खास में बरकत अता फरमा। या अल्लाह उनके मकाम एहसान में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हम सब को ऐसा बना दीजिए हम आपको पसंद आ जाएं। अल्लाह इस महफिल में न जाने कितनी दूर करीब से चलकर लोग आए हैं। या अल्लाह दुखी दिल वाले बैठे हुए हैं, टूटे हुए दिल वाले बैठे हुए हैं। या अल्लाह जरूरतमंद बैठे हुए हैं, हाजतमंद बैठे हुए हैं मेरे प्यारे अल्लाह। लेकिन ये सब के सब बंदे अपनी हाजतों को सिर्फ आपके सामने पेश करते हैं, मखलूक को नहीं सुनाते, मखलूक को अपने दर्द नहीं सुनाते। या अल्लाह आप सबके दिल को धड़कनों से वाकिफ हैं, दिल के इरादों और मुरादों से वाकिफ हैं। अल्लाह सबकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा मेरे प्यारे अल्लाह। कैसे कैसे शब जिंदादार, कैसे कैसे तहज्जुद गुजार, कैसे कैसे जिक्र अस्कार के पाबंद, कैसे कैसे मुनाजात के पाबंद मेरे प्यारे अल्लाह। कैसे कैसे आपके मकबूल महबूब बंदे बैठे हुए हैं। या अल्लाह किसी न किसी के उठे हुए हाथ तो आपको अच्छे लग रहे होंगे, उसी के तुफेल हम सबकी मगफिरत फरमा। अल्लाह उसी के तुफेल हम सबकी मगफिरत फरमा, सबको दर्जात खास अता फरमा, दर्जात विलायत अता फरमा। अल्लाह जी हमें खुद पता नहीं है हमें आपसे क्या मांगना चाहिए और क्या हमारी जरूरत है, लेकिन जिस तरह मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में पड़ा रहता है, उसके बोलने से पहले, उसके रोने से पहले माँ और बाप उसकी जरूरतों को लाकर हाजिर कर देते हैं मेरे प्यारे अल्लाह। 70 माओं से ज्यादा मुश्किल मेहरबान आप हैं, आपको पता है हमारी जरूरत क्या है। अल्लाह जी हाँ इतना तो हमें इसका इदराक हो रहा है कि अल्लाह हमारी सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बुनियादी जरूरत यह है कि हमें आपका कुर्ब मिल जाए और हमें माफी मिल जाए। या अल्लाह ये हम आपसे लजाजत के साथ भीख मांगते हैं। या अल्लाह आप हमें माफ कर दीजिए और धोबी बेटा चांद सा बना दीजिए और हमें कुर्ब खास अता फरमा दीजिए, हमें कुर्ब खास अता फरमा दीजिए। और अल्लाह अपने से कभी जुदा न कीजिए, अपने बनने के बाद मखलूक का बनने से बचा लीजिए। विलायत का या अल्लाह ईमान के लिबास पहनने के बाद या अल्लाह कुफ्र का कलमा पढ़ने से या अल्लाह हिफाजत फरमा लीजिए, या अल्लाह अपना बना लीजिए। या अल्लाह मदारिस दीनिया, मकातिब कुरानिया, मसाजिद दीनिया और वो खानखाएं जो अल्लाह अल्लाह सिखाया जाता है और इकामत दीन के लिए जितनी कोशिशें करने वाले दीन के शोबे हैं या अल्लाह सबको कबूल फरमा। साहब सब में बाहमी रब्त पैदा फरमा, सब में मोहब्बत पैदा फरमा। उम्मत मोमिना, उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ मजलूम है या अल्लाह उनकी मदद फरमा, उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह जी अरब और आजम में आग लगी हुई है, मौला तरस खा लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। घरों के अंदर जवान जवान बच्चे बच्चियां उम्र को पहुंच चुके हैं, मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे। या अल्लाह नेक साले मुनासिब जोड़े बिठा दीजिए, या अल्लाह अच्छे जोड़े मिला दीजिए। या अल्लाह मियां बीवी में निकाह हुए जमाने गुजर चुका, लेकिन आज तक इस दीवानी जिंदगी की मोहब्बत और लज्जत उनको न मिल सकी। या अल्लाह सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए, मुनासिबत पैदा फरमा दीजिए। या अल्लाह जिनका निकाह हुए जमाने गुजर चुका, गोद औलाद से खाली है, या अल्लाह उनको बेटे और बेटियां अता फरमा। या अल्लाह उनकी गोद भर दीजिए। या अल्लाह उनको खाता खोल दीजिए, उनकी गोद भर दीजिए। या अल्लाह उनकी कब्र पर खड़े होकर इसाले सवाब करने वाला बेटा भी अता फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह उनका दरवाजा खुला रहे और उनका सिलसिला नसब कायम